إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمتوں کی بریائی اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، بالخصوص اس مدنی تاجدار پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، خطبہ مسموعہ کے بعد جس آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی مناسبت سے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فتنہ ارتداد اور ہماری ذمہ داریاں، اس تعلق سے کچھ باتیں گوشہگزار کہوں گا۔ محترم اخوان، بھائیوں اور دوستوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ آج طرح طرح کے فتنے ظہور میں آ چکے ہیں۔ پورے عالم میں اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں پوری طرح متحد ہو کر زور آزما رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے یا کم از کم مسلمانوں کی مسلمانیت باقی نہ رکھی جائے۔ بڑے نازک حالات ہیں۔ چنانچہ ایک طرف تو
اسلام کے جو شرعی قوانین ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان نسل کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر طرف اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں بدکاری، بے حیائی اور ظلم و ستم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آج عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں، بے پردہ کا چمن سے بالکل اٹھ چکا ہے، نکل گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کر رہی ہے۔ زنا بالکل آسان ہو چکا ہے۔ کل تک فرقہ پرست طاقتیں اپنے اکثریتی علاقوں میں، اپنی بستیوں میں بے حیائی و بدکاری اور ظلم و ستم کا کھیل کھیل رہے تھے۔ آج وہ اتنے بے لگام ہو چکے ہیں، آج وہ اتنے بے لگام ہو چکے ہیں کہ ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں اور ہمارے شہروں میں، ہماری گلیوں میں گھس کر کے ہماری ہی بہنوں کی اور ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ مسلم نوجوان موبائل، انٹرنیٹ اور اسی طریقے سے شراب نوشی اور فیشن پرستی، ناچ گانے اور موسیقی اور دیگر خرافات میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ شیطانی مردود ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں کے ذریعے سے لاکھوں مسلمانوں کو اپنے طاغوتی جال میں شیطانی لعین نے پھنسا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سید القونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان فتنوں کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا، کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے مر جانے کے بعد تم امت کے اندر بڑے بڑے فتنے دیکھو گے، ایسے ایسے امور دیکھو گے، ایسی ایسی نشانیاں دیکھو گے تنکرونہا، جن کو تم ناپسند کرو گے۔ چنانچہ نبی اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ آج یہ امت مختلف فتنوں کا سامنا کر رہی ہے، بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کر رہی ہے۔ ان فتنوں میں جس بڑے فتنے کا اس وقت امت اسلامیہ سامنا کر رہی ہے، امت محمدیہ سامنا کر رہی ہے، وہ فتنہ ارتداد ہے۔ فتنہ ارتداد ہے مسلمانوں۔ آج مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں دین سے مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، چنانچہ آئے دن اخباروں میں خبریں شائع ہوتی رہتی ہے۔ ابھی جلدی کی خبر ہے، مدھیہ پردیش کے اندر 30 مسلمان دین سے مرتد ہو گئے، 30 مسلمان ایک ساتھ دین سے مرتد ہو گئے۔ اس کے بعد باقاعدہ پونا سے یہ خبر آتی ہے کہ ایک مسلم عورت جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے، چنانچہ اس نے ایک غیر مسلم مرد سے ناجائز تعلقات قائم کیا، اس کے یہاں رہنے لگی۔ اس کے بعد اس مرد سے وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے اسقاط حمل کا ارادہ بنایا۔ اسی صورت میں، اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، اس کی جان نکل گئی، وہ مر گئی، دنیا سے چلی گئی۔ ملزم نے اس کی لاش کو لے جا کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اس کے چونکہ بچے تھے، بچے رو رہے تھے، زار و نقاب رونے لگے، تڑپنے لگے۔ چنانچہ اس ملزم نے کیا کیا، ان دونوں بچوں کو بھی زندہ دریا کے اندر ڈال دیا اور ان دونوں بچوں کی ہتیا کر ڈالی۔ اسی طریقے سے 19 جولائی سن 2024 عیسوی کی بات ہے، باقاعدہ مؤنہ بھنجن کے اندر ایک مسلم عورت نے ایک غیر مسلم مرد کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور شادی کر لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، ہم روزانہ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی عمل کر لو، اعمال صالحہ کر لو۔ پتہ نہیں فتنوں کے آنے کے بعد تمہیں اعمال صالحہ کا موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے جلدی عمل کر لو۔ جو عمل کرنا چاہتے ہو وہ جلدی کر لو۔
ہوں گے، اتنے خطرناک وہ فتنے ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. یعنی جس طرح سے ایک رات تاریکی رات ہوتی ہے، اس میں کسی کو آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے فتنے کہاں سے نمودار ہوں گے، کتنے لوگ ان فتنوں کا شکار ہوں گے، ان فتنوں کے جال میں پھنسیں گے، اور اسی طریقے سے ان فتنوں کے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا ہمیں جلدی مل نہیں سکے گا. میرے بھائیوں میرے دوستوں، وہ اس قدر خطرناک فتنے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن نظر آئے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، نماز پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے دین سے نکل جائے گا، دین سے مرتد ہو جائے گا. یا شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن صبح آتے آتے صبح ہوتے ہوتے دین سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا، ارتداد کا شکار ہو جائے گا. میرے بھائیوں میرے دوستوں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. آج ہماری بچیاں، آج ہماری نوجوان بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، خدا کی قسم کسی کو معلوم نہیں ہے، صبح کو وہ مومن ہے، صبح کو سب کچھ کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، لیکن شام آتے آتے کسی کے ساتھ فرار اختیار کر رہی ہے، اپنے دین سے دور ہو رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. یا شام کو وہ مومن ہے لیکن صبح آتے آتے پتہ چلتا ہے، خبریں آتی ہیں کہ فلاں بچی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی اور جا کر کے مندر میں ساتھ پھیرے لے لیے، وہ مرتد ہو گئی. میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا. سوال میرے بھائیوں میرے دوستوں، دیکھیے اکثر یہ خبریں آتی رہتی ہیں، ہم اکثر خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ فاطمہ نام کی بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی اور سنیتا بن گئی، عائشہ نام کی بچی اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی، دیوی بن گئی، سمیہ انجنا بن گئی. اسی طریقے سے رافیہ نام کی بچی اپنے گھر سے فرار ہو گئی اور اپنے گھر کو پریورتن کر دیا، بدل دیا، اور اسی طرح سے چاندنی بن گئی. اور خدیجہ نام کی بچی اپنے ماں باپ کو زہر دے کر کے اپنے عاشق کے ساتھ راہ فرار اختیار کر کے مندر میں جا کر کے 7 پھیرے لے لیے اور دین سے مرتد ہو گئی، راگنی بن گئی. اس طرح کی خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہماری یہ بچیاں، ہماری یہ بہنیں آخر ان درندوں کا شکار کیوں ہو رہی ہے، ان کے جال میں کیوں پھنس رہی ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، پوری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، اس پر کام کر رہی ہے، ٹیم کام کر رہی ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اسلام دھرم ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اسلام مذہب اسلام ہے، وہ دنیا میں سب سے پیارا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب دھرم ہے، محبوب مذہب ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے علاوہ دیوی دیوتا کے سامنے، شجر و حجر کے سامنے، پیڑ پودے کے سامنے سجدہ ریز ہونا حرام ہے، شرک ہے؟ انہیں یہ نہیں معلوم ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم جو بھی قدم بڑھا رہے ہیں، جس چیز کی طرف جس طرف ہم قدم اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، دوسرے طرف کو اختیار کر لے، تو ایسے آدمی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ایسے شخص کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. جس طریقے سے ایک غیر مسلم آدمی جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، الاسلام یحرم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دین سے مرتد ہوتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسا شخص جہنمی ہوگا، اور جہنم میں اگر اسی حالت میں اسی کفر کی حالت میں، ارتداد کی حالت میں اگر وہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. کیا انہیں یہ ساری باتیں نہیں معلوم ہے؟ پھر وہ لڑکیوں کا شکار کیسے ہو رہی، ان کے جال میں کیسے پھنس رہی ہے مسلمانوں؟ اس کے ریزنز کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ نمبر 1، پہلا سبب مخلوط تعلیم ہے.
خدا کی قسم اسلام نے محمود تعلیم سے منع کیا ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسلام تو لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کر رہا ہے، تعلیم دلانے سے منع کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی میرے دوستوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جس اسکول میں پڑھ رہی ہیں، جس کالج میں پڑھ رہی ہیں، جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس کالج میں، اس اسکول میں کہیں مخلوط تعلیم کا نظام تو نہیں ہے۔ اگر مخلوط تعلیم کا نظام ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا، اپنی بیٹیوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ خدا کی قسم ایک منصوبہ بند طریقے سے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ آج کالجوں کا جائزہ لے لو، آج اسکولوں کا جائزہ لے لو، آج یونیورسٹیز کا جائزہ لے لو۔ ایک کلاس کے اندر، ایک ہی کلاس میں 15 سال کی لڑکیاں، 15 سال کے لڑکے، 20 سال کی لڑکیاں، 20 سال کے لڑکے ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں، ایک ہی کلاس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام نے اس سے منع کیا نہیں۔ شیطان لعین آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے لگا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ہی کلاس میں 20 سال کے لڑکے، 20 سال کی لڑکیاں بیٹھیں گی، تعلیم حاصل کر لیں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مستی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں عقل مند ذرا اشارہ کافی ہے، میں کم بول رہا ہوں آپ زیادہ سمجھیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ خدا کی قسم آج دیکھ لیجئے ہماری بچی، آپ کی بچی، ہماری بیٹی، آپ کی بیٹی یہ کہہ کر کے جاتی ہے ماں سے، اماں میں اسکول جا رہی ہوں، میں کالج جا رہی ہوں، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ لیکن وہ نقاب اتار کر کے، ایسی کتنی بچیاں ہیں، مسلمان بچیاں ہیں، نقاب اتار کر کے اپنے فرینڈ کے ساتھ نائٹ کلبوں میں گھوم رہی ہے، گارڈنوں میں گھوم رہی ہے، ساحل سمندروں پر گھوم رہی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج صرف آپ دیکھ لیجئے ایک ساتھ بچے اور بچیاں اسکول جا رہے ہیں، اختلاف، ایک ساتھ اسکول کی جو چھٹی ہوتی ہے کالج کی، ایک ساتھ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسکولوں میں یہ کہنا بھی چلا ہوگا کہ جو واش روم اور ٹوائلٹ ہے وہاں بھی بچوں اور بچیوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میں پہلے کہہ چکا ہوں شیطان لعین چاروں طرف سے لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے، اور ایک سازش کے تحت کام کیا جا رہا ہے اس پر کہ کسی بھی طریقے سے جو نوجوان مسلم لڑکیاں ہیں ان کا جنسی استحصال کرنے کے لیے گراں قدر تحفے بھیجے جاتے ہیں، گراں قدر تحفے ان کو لبھایا جاتا ہے، مہنگی موبائل، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، اور اسی طریقے سے ایکٹیوا، اور اسی طریقے سے بائک، اور دیگر جو قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے انہیں لبھایا جاتا ہے۔ اور ہماری مسلم بچیاں، ہماری بہنیں خدا کی قسم دنیا کے چند سکوں کے عوض میں، دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فتنے اس قدر ہوں گے کہ آدمی دنیا کے چند سکوں کے عوض میں، چند ساز و سامان کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ چنانچہ انہیں خرید کیا جاتا ہے، انہیں خرید کیا جاتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، تب وہ دوستی کر لیتی ہے، چنانچہ شادی کی پیشکش کی جاتی ہے، شادی کر لیتی ہے۔ جب ان درندوں کا جی بھر جاتا ہے ہماری بہنوں سے، ہماری بیٹیوں سے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی لاش کو کسی ٹرین کی پٹری پر پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست اس طرح کی خبریں آتی رہتی، اور اگر کوئی مولوی، کوئی عالم جو اس پر تقریر کرتا ہے تو ہماری قوم کے لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ارے یہ مولوی کیسا بولتا ہے، یہ مولوی کیسی بات کرتا ہے، یہ مولوی کس طرح کی بات کرتا ہے۔ اس طرح لوگ مولویوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ ہوتے ہیں جو منع کرتے ہیں کہ نوجوان بچیاں، ہماری مسلم بچیاں کیا کہتے ہیں، انجینئر نہ بنے، سائنٹسٹ نہ بنے، سائنسدان نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، یہ مولوی لوگ منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں ایک مولوی آپ کے درد کو سمجھتا ہے، ایک مولوی فتنے سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ بیان کرتا ہے۔ آپ کو ایک مولوی آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہمیں ایسا ڈاکٹر نہیں چاہیے کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر بنتے بنتے اپنے دین کو بیچ ڈالے، ایسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بچیاں انجینئر بنتے بنتے دین سے مرتد ہو جائے، ایسے انجینئر کی ضرورت نہیں
رہی ہے. ہماری بچیاں سائنٹسٹ بنتے بنتے اپنی عزتوں کو پامال کر دیں. ایسی سائنٹسٹ کی کوئی ضرورت نہیں اسلام میں. میرے بھائیو میرے دوستوں، ایک مولوی آپ کے نقد کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ بیان کرتا ہے. آپ مولویوں پر کہاں مسئلے رکھتے ہیں؟ یہی مولوی مجھے لوگ منع کرتے ہیں، یہی لوگ منع کرتے ہیں نہ پڑھاؤ کالج میں، نہ پڑھاؤ اسکول میں، نہ پڑھاؤ کہاں جگہ نہ پڑھاؤ. میرے بھائیو میرے دوستوں، کوئی عالم منع نہیں کرتا ہے، کوئی عالم منع نہیں کرتا ہے کہ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ. عالم آپ کی اخروی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے. ایسا ڈاکٹر بنا کے کیا فائدہ، انجینئر بنا کے کیا فائدہ جب عزتیں بک جائے، دل سے وہ بچی ہماری اور آپ کی بہن مرتب ہو جائے. میرے بھائیوں میرے دوستوں، چنانچہ اگر آپ کو اتنا شوق ہے مسلمانوں، اور ہمارا بھی شوق ہے، علماء کا بھی شوق ہے کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سب کچھ بنے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی سیکھیں. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے پیسوں سے نوازا ہے، خدا کے قسم مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے پیسوں سے نوازا ہے کہ دور مت جائے. پورے اللہ نگر میں جتنے بھی مسلمان 40% مسلمان صدقہ و خیرات نکال دیں، صدقہ و خیرات نکالے. خدا کے قسم 40% مسلمانوں کے صدقہ و خیرات سے بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم ہو جائیں گی، بڑے بڑے اسکول قائم ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے کالج بن جائیں گے. آپ نصاب مرتب کیجیے، لائیے کاغذات اچھے سے لاکھوں، اور دین علم کے ساتھ ساتھ، علم دین کے ساتھ ساتھ اصلی جو تعلیم ہے، دین تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی پڑھوائیے. کون روکتا ہے؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مخلوط تعلیمیں ہونی چاہیے. ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جن اسکولوں میں، جن کالجوں میں مخلوط تعلیم کا نظام ہے، ہمیں ان اسکولوں میں اپنی بچیوں کو نہیں ڈالنا ہے، ان کالجوں میں ہمیں اپنی بچیوں کو نہیں ڈالنا ہے. اسلام اس سے روکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ صحابہ اور اسی طریقے سے صحابیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے تعلیم دی ہو. صحابہ کو اللہ کے نبی الگ پڑھاتے تھے، اور صحابیات کے لیے آپ نے دن مقرر کیا تھا، خاص کیا تھا کہ فلاں دن صحابیات کو تعلیم دی جائے گی، ان کے یہاں درس ہوگا. میرے بھائیو میرے دوستوں، تو یہ عزت ہے. مخلوق تعلیم ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کا. جو ہماری بچیاں دل سے مرتد ہو رہی ہے اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. نمبر 2، دوسرا عزت، دوسرا سبب صحیح تربیت کا فقدان. صحیح تربیت نہیں ہو رہی، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تئیں ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں. اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کا کما حق نہیں ادا کیا، حق ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن ہم سے بات پرس ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنی جان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کی جان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، اور جن سے وہ امور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان سے توبہ کرو، ان سے استغفار کرو. وَوِقَایَةُ الْأَوْلَادِ وَالْأَهْلِ، اور اولاد کی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمہم، ان کو ادب سکھایا جائے، ان کی صحیح تربیت کی جائے. وَتَعْلِیمِہم، ان کو صحیح تعلیم دی جائے، ان کو صحیح تعلیم دی جائے. وَإِجْبَارِهِمْ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے احکام کی تعمیل پر انہیں مجبور کیا جائے. کسی بھی طریقے سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، ڈرا کر، دھمکا کر، جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہے آپ انہیں رائے راست پر لانے کی کوشش کریں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہر گھر دیکھ لیجیے، جائزہ لے لیجیے، ہر گھر کا یہ حال ہے. بچے 2.5 سال کے ہو گئے، 3 سال کے ہو گئے، موبائل پکڑا دے، موبائل پکڑا دیا، بچی موبائل دیکھ رہی ہے. 2.5 سال کی بچی ہے، 3 سال کی بچی ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، ریلز دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے باقاعدہ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں ماں باپ
نوجوان بھائی، نوجوان بیٹی بہن سب مل کر کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. وہ بچے بھی دیکھ رہے، بنا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں. بچے سوچ رہے ہیں ہمارے ابا نہیں بول رہے، ہماری امی نہیں بول رہی، اس کا مطلب یہ صحیح ہے. اس میں کیا ہے؟ بچے دیکھ رہے ہیں اور ان ٹک ٹاک میں، ان ریلس میں باقاعدہ گانے بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، رقص بھی ہو رہا ہے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، بوسوں کناز بھی ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. چست اور والے بھی لباس پہن کر کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھر والے دیکھ رہے ہیں. اور ماں باپ کیا کریں؟ ماں باپ کو تمہارا بچہ ٹک ٹاک ہی تو دیکھ رہا ہے، ریلس ہی تو دیکھ رہا ہے. ارے ہمارے گھر میں کھانا کھلانا ہو. مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹک ٹاک کی آڑ میں، یہ ریلس کی آڑ میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں پوری فلم چل رہی ہوتی، پوری فلم چل رہی ہے. اس کی آڑ میں ٹک ٹاک کی آڑ کیا حرجن؟ ارے ریلس دیکھ رہا ہے، کیا حرجن؟ پوری فلم چل رہی ہے. صبح کو اٹھتے ہی جہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے فلم چل رہی ہوتی ٹک ٹاک کی آڑ میں. 10 بجے فلم چل رہی ہے، 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد فلم چل رہی ہے، اور 4 بجے کے بعد فلم چل رہی ہے، اور سونے سے پہلے 11 بجے تک فلم چل رہی. کیا فلموں میں اور دیگر چیزوں ہوگی؟ یہ ساری چیزیں ہوگی. پورا ایک منصوبہ بند طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے تاکہ ہم یہ بتلاتے ہیں اپنی بچی کو. اب ظاہر سی بات ہے وہ بچی جب بڑی ہوگی، شیطان نے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ بھی جس قومانے کی لباس پہنے گی، وہ بھی ڈانس کرے گی، وہ بھی ناچے گی، اور وہ سوچے گی ہمارے ابا نے تو منع نہیں کیا، ہمارے امی جان نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ صحیح ہے. شیطان لعین بنائے گا، وہ بھی دوسروں کے ساتھ بھاگے گی، اپنے دین اور دھرم کو چھوڑے گی. میرے بھائی ہمیں یہ بتلانا چاہیے تاکہ بیٹا، بچی، یہ ٹک ٹاک دیکھنا اسلام میں حرام ہے، ریلس دیکھنا اسلام میں حرام ہے، چست اور غالب لباس پہننا اسلام میں حرام ہے، دیوی دیوتا کے سامنے سجدہ کھونا اسلام میں حرام ہے، کوٹ پہن کرنا اسلام میں حرام ہے، دوسروں سے ناجائز تعلقات رکھنا اسلام میں حرام ہے، دین سے پردہ کھونا اسلام میں حرام ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں بتلائی، موبائل پکڑا دیا، نتیجہ ہماری اور آپ کے سامنے. میرے بھائیوں میرے دوستوں، تو یہ دو ریزن سے، ایک مخلوق تعلیم، دوسرا صحیح تربیت کا خطرہ طے ہو چکا ہے. بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آئندہ خطبہ جمعہ میں پیش کروں گا. یہ سیریز انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چلے گی. فتنہ ارتداد اور ہماری ذمہ داریاں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر الله ربي من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.